تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، عزیز طالب علم ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے وہ زور سے جی بولے۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا۔ نبیوں کے بعد تابعین کو بنایا، تابعین کے بعد اولیاء کرام کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا وہ علماء کرام اور تمام طالب علموں کو جو واقعی میں اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ مدرسے میں بھیجا ہے۔ اور مدرسے میں کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی حفاظت کا کام لے سکے۔ اس کا دین کی حفاظت کا کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ قرآن کریم کے حرف بحرف کی حفاظت کر سکیں۔ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مقدس اور محترم اور معتبر شان کتاب ہے۔ تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں آپ طالب علموں کو پیدا کیا اور آپ طالب علموں کے سینے میں قرآن کریم کو پیوست کر دیا تاکہ قرآن کریم کی حفاظت ہو۔ آپ مقدر والے ہیں نا؟ آپ سب سے زیادہ مقدر والے ہو۔ آپ بہت قیمتی ہو، آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہو، لیکن جب وہی بچہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے تو مہمان رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا مہمان ہوتا ہے۔ جب بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، جب آپ حافظ قرآن بن کر عالم دین بن جاؤ گے تو پھر آپ اللہ کے نبی کے وارث کہلاؤ۔ آپ کو اللہ کے نبی کا وارث دنیا میں بھی کہلایا جائے گا اور آخرت میں بھی کہلایا جائے گا۔ جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ مال دولت شہرت نہیں بانٹتا بلکہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین بانٹتا ہے۔ تو آپ کے پاس دو اپورچنٹی ہے، آپ کے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی سیڑھی آپ کو اللہ پاک نے طالب علمی کے عطا کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں جو بچہ محنت سے پڑھے گا، وقت کی قدر کرے گا، جو طالب علم یہ سوچے کہ میں گھر سے اس لیے آیا ہوں، میں نے گھر کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے سینے میں آ جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے سینے میں آ جائے، تاکہ اللہ کا دینی علوم میرے سینے میں آ جائے،
اس لیے میں مدرسے میں آیا ہوں اور ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری دنیا سے ہٹ کر اپنے آپ کو کتابوں میں لگا دے، کتابوں سے دوستی کر لے، وہی بچہ آگے چل کر مولانا حسین احمد مدنی بنے گا، وہی بچہ آگے چل کر علامہ انور شاہ کشمیری بنے گا، وہی مدرسے میں، اسی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب محنت کرے گا تو آگے چل کر علامہ اقبال بنے گا، آگے چل کر علامہ سید سلیمان ندوی بنے گا، آگے چل کر مولانا محمد علی مونگیری بنے گا۔ مگر آپ کو سمجھنا ہے، آپ سوچو کہ میں کیوں آیا ہوں؟ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ ٹائم برباد کرنے نہیں آئے ہو، آپ گھومنے کے لیے آپ کے ماں باپ نے، آپ اپنے ماں کے جگر کے ٹکڑے، آپ اپنے ماں باپ کے آنکھوں کے تارے ہو، اپنے بھائی بہنوں کے نور نظر ہو، اپنے دادا دادی کے دل کی دھڑکن ہو۔ آپ سوچو کیوں اتنی ساری چیزوں کو، اتنی ساری محبتوں کو قربان کیا؟ اس لیے کیا تاکہ آپ قوم کے رہبر بن سکو، تاکہ آپ ملت واحدہ کی رہبری کر سکو، قوم میں سیاست کر سکو، آپ قوم کی سیادت کر سکو، اور قوم کو جب جس چیز کی ضرورت پڑے آپ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کو اس لیے ماں باپ نے مدرسے میں بھیجا، دل کے اندر شوق، جذبہ، تڑپ، لگن، مگن ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، جب آپ کا لگاؤ کتاب سے ہو، جب آپ کی محبت مدرسے سے ہو، جب آپ کا ادب استاد سے ہو، جب آپ کی اہمیت ناظم کی ہو، تو پھر آپ آگے چل کر اپنے وقت کے بڑے بڑے ادارے کے ذمہ دار بنیں گے۔ اور یہ سوچ کر مت پڑھو کہ میں مسجد کا امام بنوں گا، میں یہ سوچ کر مت پڑھو کہ میں کسی مدرسے کا مولوی بن کر پڑھاؤں گا، بلکہ آپ خواب بڑے دیکھو، یہ سوچ کر پڑھو کہ میں قوم کی قیادت کروں گا، اپنے وقت کا بہترین سیاستداں بھی بنوں گا، اور بہترین عالم دین بنوں گا، اور ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچاؤں گا، ساری دنیا میں جا کر اپنا فیض پہنچاؤں گا۔ آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ میں اچھا اسکالر بن کر پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھا سکوں۔ آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ میں بڑے سے بڑا ادارہ بناؤں گا جہاں ہزاروں استاد ہو، لاکھوں میں طالب علم ہو۔ آپ کی تڑپ ایسی رہنی چاہیے۔ جب آپ کا خواب یہ ہوگا تو آپ محنت کرو گے، جب آپ کا خواب یہ ہوگا تو آپ محنت کرو گے۔ جس کا کوئی خواب نہیں ہے، جس کی کوئی تڑپ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ولولہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بننا ہے، تو کچھ نہیں بن سکتا۔ وہ صرف ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے۔ استاد کا بھی وقت برباد، مدرسے کا وقت بھی برباد، ناظم کا وقت برباد، سب کا وقت ضائع کیا۔ قوم کے پیسے کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اگر آپ کے دل میں امت کی تڑپ لے کر آپ مدرسے میں حاضر نہیں ہوئے، آپ امت کی تڑپ والے طالب علم ہو، آپ اپنے دل میں شوق پیدا کرو۔ آپ یہ سوچو کہ میں اس مدرسے سے نکل کر جب دوسرے فارغ ہو کر جب جاؤں گا تو اس سے بڑا ادارہ بناؤں گا، ان سے بڑے استاد بنوں گا، بڑا اسکالر بنوں گا۔ جب خواب بڑا ہوتا ہے تو محنت بھی بڑی لگتی ہے۔ آپ دوستوں میں بیٹھ کر، موبائل میں بیٹھ کر، یہ موبائل نہیں ہے، یہ فون نہیں ہے، یہ خون کا گھر ہے۔ یہ فون نہیں ہے، یہ خون کا گھر ہے، یہ قتل کر رہا ہے آپ کو۔ اپنے آپ کو آپ پھانسی کے پھندے پر چڑھا رہے ہو موبائل استعمال کر کے۔ جس بچے کا دماغ ہر وقت فون پر ہو، یا گھر پر ہو، یا دوستوں میں ہو، وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ علم کوشش سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، دین محنت سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ استاد نے ایک گلاس پانی پیا، اس میں 2 ڈال دیا، آپ کو علم آ جائے۔